السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ظہیر ہے۔ جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں وہ اب تک مجھے یہ سوال یا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل میں اس رات ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ یہ واقعہ میرے اور میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اور آج بھی 2 سال گزرنے کے بعد اس بات کو سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ بھی ہوتا تو اگر کوئی مجھے یہ بتاتا تو میں یقین نہ کرتا، لیکن قسم سے یہ اس کی ایک بات سچ ہے۔ 2 سال پہلے ہم کیمپنگ کرنے ایک جگہ گئے جو کہ شہری علاقے سے بہت دور تھی۔ یہ ہماری پسندیدہ مصروفیات تھی کیونکہ اصلی زندگی سے دور کچھ وقت بتانا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ جس جگہ گئے تھے وہاں ہائکنگ ٹرائلز اور کچھ ٹورسٹ اٹریکشنز بھی تھے، اور یہ جگہ بھی ایک تاریخی تھی، پنجاب میں لاہور سے کافی دور، مری کے قریب۔ پہلی رات تو بالکل سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، ہر طرف فیملیز، کیمپ فائر اور ہنستی کھیلتی آوازیں، وہی سکون جو لوگ کیمپنگ کا مزہ لینے کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے چائے بنائی اور آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کی، لیکن دوسری رات جب آئی سب کچھ بدل گیا۔ کیمپ کے اسٹاف نے بتایا کہ ہم پارک میں اکیلے ہیں، کوئی اور وزٹر نہیں۔ پہلے تو ہمیں خوشی ہوئی، پورا ایریا صرف ہمارے لیے، لیکن پھر دن بھر ہم نے ہائکنگ اور فشنگ کا مزہ لیا۔ شام ڈھلی تو ہم واپس کیمپ کی طرف چلے، لیکن جنگل کا ماحول عجیب سا لگنے لگا تھا۔ ہوا بھاری ہو گئی تھی، آسمان کا رنگ عجیب سا تھا، جیسے رات تو آنا چاہ رہی ہو، شام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے والد نے کہا، کیا یہ سب عجیب نہیں لگ رہا، جیسے کوئی خواب چل رہا ہو؟ اور وہ صحیح کہہ رہے تھے، جنگل لامحدود لگنے لگ گیا تھا، ہر طرف خاموشی اور ایک عجیب سا منظر۔ کیمپ واپس پہنچ کر ہم نے آگ جلائی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ ہم نے دوبارہ چائے بنائی، لیکن اس دفعہ وہ سکون نہیں تھا جو پہلی رات تھا۔ رات کے لگ بھگ 9 بجے ایک زور سے آواز آئی، جیسے کوئی درخت گرا ہو۔ ہم نے ٹارچ سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں تھا، صرف خاموشی۔ میں نے مذاق میں کہا شاید بگ فٹ ہے، لیکن میرے والد صاحب کو ہنسی نہیں آئی۔ پھر واپس وہ آواز آئی، اس دفعہ دور سے، لیکن اتنی ہی زور سے۔ ہم نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن اسی وقت تیسری آواز آئی جو کہ اس دفعہ قریب تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہمارے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہو۔ ہم نے جلدی سے آگ میں اور لکڑیاں ڈالیں اور ٹینٹ میں چلے گئے۔ ٹینٹ میں جانے کے کچھ دیر بعد باہر سے آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کوئی ہمارے قریب آ رہا ہو۔ پھر اچانک سے وہ آگ بجھ گئی جو کہ ہم جلا کے آئے تھے، اور اس میں اور لکڑیاں بھی ڈالی تھی تاکہ وہ رات تک چلتی رہے۔ اور تبھی میرے والد نے کہا کہ وہاں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کھڑا ہے؟ وہ بولے، معلوم نہیں لیکن کوئی ہے۔ ٹینٹ کے باہر ایک عجیب سی وائبریشن ہوئی۔ یہ آواز نہیں تھی، یہ محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا کے ذریعے اندر تک کچھ محسوس ہو رہا ہو۔ ہم نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ہم دونوں بے ساختہ سو گئے، بغیر جانے کہ کب نیند آئی۔ جب اٹھے تو دونوں کے فونز ڈیڈ تھے، جبکہ پہلی رات فل چارج تھے۔ ہم نے صبح بنا ایک دوسرے سے کچھ زیادہ بات کیے اپنا سامان باندھا۔ ہر چیز مانو ایک عجیب خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ آگ جس میں ہم نے رات کو اتنا سارا فائر وڈ ڈالا تھا صرف راکھ بن چکی تھی، جیسے کبھی جلائی ہی نہ ہو۔ میدان بالکل سنسان لگ رہا تھا، ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ عام طور پر جنگل کے جانور کھانا اٹھا لیتے ہیں، لیکن کھانا ٹیبل پر ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھ کر چلنے لگے تو پہلی بار میری والد کی نظروں میں خوف تھا۔
ہم دونوں کے چہروں پر وہی خوف تھا جو ہم نے محسوس کیا تھا، وہ صرف امیجینیشن نہیں تھا۔ ابو جان نے کہا، مجھے اب تک لگتا ہے کہ رات کو وہاں کوئی تھا جو ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میں بہت ڈرا ہوا تھا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، لگتا تھا جیسے ہم پہ نظر رکھنے والا کوئی تھا، جیسے کوئی ہر پل ہمیں دیکھ رہا ہو اور بس ایک غلطی کا انتظار کر رہا ہو۔ جب ہم نے یہ بات امی کو بتائی تو انہوں نے پہلا جواب ہی یہی دیا کہ یا تو یہ تم ایک کہانی بتا رہے ہو مجھے، لیکن میں اور ابو جانتے تھے یہ کوئی خواب یا کہانی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے ایک ہی چیز محسوس کی تھی، ایک ہی طریقے سے، وہ وائبریشن، وہ تیز دھمک، اور سب سے عجیب بات وہ بلیک آؤٹ جو ہم دونوں کے ساتھ ایک ہی وقت ہوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہم ایک ساتھ کب اور کیسے سو گئے یہ ہم دونوں کو یاد نہیں۔ میں جب تک زندہ ہوں مجھے وہ فیلنگز کبھی نہیں بھولتی۔ آنکھوں سے میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ کوئی چیز وہاں تھی، ایک اندھیرا جو چل کر ہمارے ٹینٹ کے پاس آیا تھا۔ اور جب ابو نے مجھے کہا تھا وہ وہاں کون کھڑا ہے، اس وقت میرا دل کیسے دھڑکنا رک گیا تھا۔ مجھے اب تک وہ پل یاد ہیں۔ ابو نے کہا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، لیکن وہ انسان نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر ایسی خوفزدہ شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جنگل کا وہ حصہ جہاں ہم گئے تھے، اب تک ہم نے کبھی واپس نہیں جانے کا سوچا، پھر چاہے دنیا بھر کا دلاسا ملے، ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ ہر سال کئی لوگ کیمپنگ کے لیے وہاں جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی وہاں کی ایسی کوئی کہانی نہیں سنی جو ہم سے ملتی جلتی ہو۔ اب بھی جب کبھی کوئی مجھے کہہ دیتا ہے کہ چلو کیمپنگ پہ چلتے ہیں تو میں اسے فوراً منع کر دیتا ہوں۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہر اندھیرے کونے میں کوئی چیز ضرور رہتی ہے، اور جب وہ آپ کو دیکھتی ہے تو بس ایک غلطی کا انتظار کرتی ہے۔ یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔